خلق مشکور ہے، ضیافت نور ہے، ضیافت نور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ضیافت نور کے ساتھ آپ کا میزبان محمد عباس قمر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، خداوند تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں رمضان المبارک کے فضائل بیان کیے اور کہا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور مومنوں کو تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں روزے رکھو، اور پھر روزے رکھنے کی علت اور اسباب مفسرین نے بیان کر دیے۔ تمام آیت کا لب لباب اور اگر نتیجے پر پہنچے تو خداوند تبارک و تعالی نے اسی آیت کے آخر میں کہہ دیا لعلکم تشکرون۔ اس تمام کی وجہ یہ بیان کر دی، علت یہ بیان کر دی کہ خدا در حقیقت مومنوں کو شکر گزار بنانا چاہ رہا ہے۔ یعنی قرآن کا نزول، اس کے بعد رمضان کے احکام، روزہ اور ان تمام چیزوں کے آخر پر کہہ دیا کہ تم نے شکر کرنا ہے، اور پھر ایک اور آیت میں کہہ دیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم۔ ناظرین کرام، رمضان مبارک میں ہماری پریکٹس میں بہت ساری چیزیں جہاں شمار ہو جاتی ہیں، وہیں قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اپنا ایک حصہ ہے۔ آج ہماری اس نشست میں ہماری گفتگو رمضان مبارک اور قرآن مجید کی فضیلت کے متعلق رہے گی۔ ہمارے معزز مہمان قبلہ علامہ سید محمد مجتبیٰ نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ خدا اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ رمضان کے مہینے میں ہیں ہم، اور یہاں جیسے میں نے بیان کیا کہ پریکٹیکلی ہم بہت ساری چیزیں جہاں ایڈ کرتے ہیں، وہیں روزہ، اور پھر اس کے بعد علماء نے بھی بیان کر دیا کہ یہاں قرآن کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے۔ بالکل۔ تو پروگرام کی ابتدا میں قرآن اور رمضان دونوں فضیلت میں کس قدر ہیں، ہمارے ناظرین کے لیے مختصر سا تعارف بیان کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ابتدائی گفتگو میں مختصر سا تعارف قرآن اور رمضان کا آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اپنے ناظرین کے لیے پیش کروں کہ دیکھیے، آج جیسا کہ آپ نے بیان کیا، ہم نے گفتگو کرنی ہے، عنوان ہے قرآن اور ماہ رمضان۔ جی، قرآن اور رمضان دو ایسی افضل ترین چیزیں ہیں کہ جن کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ یعنی جتنی چیزیں ہمارے پاس پائی جا رہی ہیں ان میں سے دو جو افضل ترین چیزیں ہیں وہ کون کون سی؟ ایک ہے قرآن کریم، جی، اور ایک ہے ماہ رمضان۔ جی، دیکھیے، خداوند عالم نے جب اس کائنات کو خلق کیا تو جی، کائنات کو خلق کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے ہر چیز کے لیے کسی نہ کسی چیز کا سردار اسے بنایا۔ صحیح۔ یعنی جہاں خداوند عالم نے دنوں کو خلق کیا تو دنوں کے لیے خداوند عالم نے کسی ایک خاص دن کو ان دنوں کا سردار مقرر کیا، اور وہ ہمارے پاس روایات میں ملتا ہے کہ جمعے کے دن کو خدا نے دنوں کا سردار مقرر کیا۔ خداوند عالم نے جب پھلوں کو بنایا تو پھلوں کے لیے بھی روایت ہے، چھٹے امام امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے انار کو پھلوں کا سردار بنایا ہے۔ یعنی جہاں پھلوں کی بات کی، جہاں پھلوں کو خداوند عالم نے خلق کیا، وہاں پر انہی پھلوں کے لیے ایک سردار مقرر کیا۔ صحیح۔ وہ کیا ہے؟ وہ انار۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب نبی اکرم کسی پھل کو تناول کرنا چاہتے تھے تو وہ انار کا تعین کرتے تھے، یعنی وہ انار کو شوق سے کھاتے تھے، شوق سے اس کو تناول فرماتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ رسول اکرم کسی کے ساتھ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس انار کو کھانے میں کسی کو وہ شریک بنائے اپنے ساتھ، یعنی وہ اکیلے اس پھل انار کو کیا کرتے تھے؟ تناول کرنا چاہتے تھے۔ صحیح۔ اسی طرح سے جب ملائکہ کی بات ہوتی ہے تو ملائکہ میں بھی خداوند عالم نے ایک ملک کو، ایک فرشتے کو کیا بنایا؟ سردار بنایا، حضرت جبریل علیہ السلام کو۔ اسی طرح سے جب انبیاء کی بات آتی ہے، رسولوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو رسولوں کے اندر بھی خداوند عالم نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبیوں کا کیا بنایا؟ سردار بنایا۔ اسی طرح سے جب اوصیاء کی بات آتی ہے، انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، نبی اکرم اس دنیا سے رحلت کر گئے، اب جب اوصیاء کا سلسلہ شروع ہوا، اولیاء کا سلسلہ شروع ہوا، تو یہاں پر بھی خداوند عالم نے ایک وصی کو ان اوصیاء کا سردار بنایا، اور وہ کون ہے؟ وہ مولا متقیان کے، جن کے شہر سے بیٹھ کر یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو
جتنے اولیاء ہیں جتنے اوصیاء ہیں ان کا کیا بنایا گیا؟ سردار بنایا گیا. جہاں پر بات آتی ہے مہینوں کی تو خدا بند عالم نے جب مہینوں کا تعین کرنا چاہا, مہینوں میں ایک سردار بنانا چاہا, تو اس ماہ مبارک رمضان کو مہینوں میں سردار بنایا. اور جب کتاب کا تذکرہ ہوا کہ کتاب کے لیے کسی نہ کسی کتاب کو سردار مقرر کیا جائے اور معین کیا جائے, تو پھر خدا بند عالم نے قرآن کریم کو اس کتابوں کے لیے ایک سردار کے طور پر معین فرما. یعنی آج اگر ہم نے گفتگو کرنی ہے, ہمارا عنوان اگر ماہ رمضان اور قرآن کریم ہے, تو یہاں ہم نے دو مختلف سرداروں کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. ایک ہے مہینوں کا سردار اور ایک ہے کتابوں کا سردار. صحیح. اور پھر کیا بہترین التفات کے اسی سردار مہینے میں اسی کتاب قرآن مجید کو نازل بھی کر دیا. صحیح. قبلہ جب ہم فضائل کی بات کرتے ہیں تو عموماً ہمیں یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ جس طرح آپ نے بیان کیا, آپ ہی کی بات کو آن کرتے ہوئے, سردار دوسرے سردار کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نظر آتا ہے. قرآن نے رمضان کی فضیلت تو بیان کر دی, کس قدر بافضیلت مہینہ ہے, کس قدر اس کے اعمال ہیں, کس قدر اس کی آپ نے ابتدائی گفتگو میں بھی آیت پیش کی. بالکل. تو کیا خود قرآن نے اپنی فضیلت کے متعلق کہیں کچھ روایات, کہیں کچھ آیات میں بیان کیا؟ جی بالکل. دیکھیے قرآن کے اندر ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم نے کوئی چیز چھوڑ دی ہو. صحیح. خداوند عالم نے جب قرآن کریم کو خلق کیا, قرآن کریم کو وجود دیا, قرآن کریم کو رسول کے پاس بھیجا, اور رسول کے بعد وہ ہم لوگوں تک, امت تک آیا, تو خداوند عالم نے قرآن کریم کے اندر ہر چیز کو رکھ دیا. تو کیسے ممکن ہے کہ خدا نے خود قرآن کے اندر قرآن کی فضیلت بیان نہ کی ہو؟ یعنی خود قرآن بھی اپنی کچھ فضیلتیں بیان کرتا ہوا ہمیں کئی مقامات پر کیا ہوتا نظر آتا ہے. میں صرف چند مقامات آپ کی خدمت میں پیش کروں. سورہ بقرہ کی آیت ہے, آیت نمبر 121. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. کہ دیکھو وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی, کتاب سے مراد یعنی یہ قرآن کریم, جنہیں ہم نے یہ قرآن کریم دیا تھا, وہ لوگ اس کتاب کی تلاوت اس طرح سے کرتے ہیں جس طرح سے اس کتاب کو تلاوت کرنے کا حق ہے, تو وہ لوگ ان میں سے ہو جاتے ہیں کہ جو صاحب ایمان والے. یعنی اگر انسان اگر اس چیز کی طرف التفات کیا جائے اور دیکھا جائے, آیت بیان یہ کرنا چاہ رہی ہے کہ دیکھو اگر تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو تمہارے ایمان میں تازگی کا سبب یہ قرآن کی تلاوت بنتی ہے. یعنی جب تم اس قرآن کو پڑھتے ہو تو یہ تمہارے ایمان میں کیا کر دیتا ہے, تازگی پیدا کر دیتا ہے, یعنی تم صاحب ایمان میں سے ہو جاتے ہو. ایک اور مقام پر ارشاد رب العزت ہوا کہ دیکھیے جہاں ایمان میں تازگی کی بات ہو رہی تھی, وہیں ایک اور آیت میں سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں ارشاد رب العزت ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. کہ دیکھو جب ان کے اوپر اس قرآن کی آیات کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے, ان کی تلاوت کی جاتی ہے, تو کیا ہوتا ہے, تو ان کے ایمان میں کیا ہو جاتا ہے, اضافہ ہو جاتا ہے. پچھلی آیت میں کیا بیان ہوا کہ صرف ایمان میں تازگی نہیں ہوتی, بلکہ ایمان میں تازگی کے ساتھ ساتھ اگلی آیت میں کیا بیان ہوا کہ تازگی کے ساتھ ساتھ ایمان میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایمان میں اضافہ کرے تو وہ کیا کرے, خود قرآن کریم کی تلاوت کرے. یہ کون بیان کر رہا ہے, خود قرآن بیان کر رہا ہے اپنے بارے میں کہ دیکھو اگر تمہیں ایمان میں اضافہ چاہیے تو تم میری تلاوت کرو, میری طرف آؤ. اور دیکھیے اگلی آخر آیت کے آخر میں کیا ہوا, ارشاد رب العزت کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, کہ وہ لوگ اپنے رب پر کیا کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں. ایک بات کی طرف التفات ہے, وہ یہ کہ دیکھیے جب انسان کسی ایک خاص شخصیت کے ساتھ جو ہے متاثر ہوتا ہے, تو وہ اس کے قول کو سننے کے بعد اس کے اوپر بھروسہ کرنے لگتا ہے. مثال کے طور پر عام دیکھتے ہیں ہم کہ ایک کسی شخص نے مثال کے طور پر ایک مولانا سے تاثر لیا, اور وہ ان کے بعد جو ہے وہ ان کی بات کے اوپر کیا کر رہا ہوتا ہے, بھروسہ کر رہا ہوتا ہے, ان پر اعتماد کر رہا ہوتا ہے وہ. تو یہ جو اعتماد ہے وہ ایک مولانا کی بات سے اس کے پاس آ رہا ہے. تو یہی انسان کہ جسے خداوند عالم نے خلق کیا, یہ مولانا کے جس کی بات سے وہ متاثر ہو رہا تھا, اسے جس نے خلق کیا, جس نے اس کائنات کو خلق کیا, جب اسی انسان کے سامنے خداوند عالم کی آیات پڑھ کر سنائی جائے تو کیوں نہ وہ اپنے رب پر اعتماد کرے اور اس پر توکل کرے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جن پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, جن کے سامنے آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں. ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کروں, اس کے بعد جو ہے وہ آپ اگلے سوال کی طرف آئیں گے. دیکھیے خدا نے جہاں ہر چیز کو قرآن میں بیان کر دیا, آیت بیان کی کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.
صحیح. دیکھو ہم نے قرآن کریم کو جب نازل کیا تو اس کے اندر ہر چیز کو رکھ دیا. بالکل. دو پہلو آپ کے سامنے قرآن کریم کی فضیلت کے قرآن کریم سے خود بیان کیے کہ ایک تو ایمان میں تازگی, دوسرا ایمان میں زیادتی, ایمان میں اضافہ, تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے ہدایت اور بشارت. صحیح. یعنی خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے ہدایت لو تو تم میرے پاس آ جاؤ. میرے اندر خداوند عالم نے کیا رکھا؟ ہدایت کو رکھا. بالکل. اور صرف ہدایت نہیں بلکہ ہدایت کے ساتھ ساتھ رحمت کو بھی رکھا, اور رحمت کے ساتھ خوشخبریاں بھی رکھی, بشارت بھی رکھی. تو انسان کے لیے خداوند عالم نے قرآن کے اندر ہر چیز کو کیا کر دیا ہے؟ تعین کر دیا, مقرر کر دیا, بیان کر دیا کہ دیکھو جو تمہیں چاہیے قرآن کریم سے مل جائے گا. بالکل. اور ایک اور اس چیز کی طرف التفات, ایک چیز ذہن میں آئی. دیکھیے جب رسول اکرم اپنی زندگی میں لوگوں سے دین محمدی کو پہنچا رہے تھے, لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے, لوگوں سے کلام کر رہے تھے, انہیں حدیثیں بیان کر رہے تھے, تو رسول نے ایک مقام پر کیا ارشاد فرمایا کہ دیکھو, ایک مقام پر نہیں بلکہ کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو میں تمہارے درمیان دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کیا ہے؟ قرآن کریم, اور دوسرا کیا ہے؟ میری اطاعت اور میرے اہل بیت. اگر تم ان دونوں کے ساتھ جڑے رہے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی. دیکھیے قرآن اگر کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہدایت چاہیے تو میرے پاس آؤ, ایسا نہیں کہ صرف قرآن کے پاس آؤ گے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی. نہیں, تمہیں قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے دامن کو بھی تھامنا پڑے گا. اگر تم نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا, صرف قرآن کو تھام لیا, تو تم رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ گمراہ ہو جاؤ گے. بالکل. اور اگر صرف اہل بیت کے دامن کو تھام لیا, قرآن کو چھوڑ دیا, تب بھی گمراہی جو ہے نا وہ آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کو پکڑ لیں اور دوسری چیز کو چھوڑ دینا. دونوں چیزوں کو ہدایت چاہیے, قرآن سے ملے گی ہدایت, لیکن اس ہدایت کو سمجھائے گا کون؟ وہ اہل بیت علیہ السلام سمجھائیں گے. جی بالکل. تو یہ جو ہے وہ آپ کی اسی بات کو یاد کرتے ہوئے کہ جب ہم امام علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں, جس طرح آپ نے ابتداً کہا کہ قرآن کی تلاوت وہ ہے کہ جس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, جس سے ایمان میں تازگی ہوتی ہے. تو امام علیہ السلام سے جب بات ہوئی تو امام نے بھی یہ کہا کہ میں جب خدا سے کلام کرنا چاہتا ہوں تو قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا ہوں. یعنی یہی قرآن جب ایک مومن کے لیے سب کچھ بیان کر رہا ہے, وہیں امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بھی جب ہمارے ایمان میں تازگی ہو سکتی ہے, تو جو مومنین کے سردار ہیں بالکل ان کے لیے بھی جاؤ. بے شک. قبلہ آپ سے رمضان اور قرآن مجید کے متعلق گفتگو جاری ہے انشاءاللہ. ناظرین کرام, خداوند تبارک و تعالی نے خود قرآن میں بہت ساری جگہوں پر حق تلاوت اور ایمان, ان تمام چیزوں کے متعلق بیان کر دیا. ہمارے معزز مہمان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ہم دوست احباب مل کر فارم ہاؤس بھی جاتے ہیں, دوسرے شہروں کا سفر بھی کرتے ہیں, پکنک پر بھی جاتے ہیں. تو کیوں نہ اس مرتبہ عمرے کی سعادت حاصل کریں, خدا کے گھر کو دیکھیں, روضہ رسول پر جائیں, آل محمد کا مدینہ دیکھیں, قبر بطول پر جائیں. ارمغان نجف یعنی AN ٹورز پیش کرتے ہیں سب سے کم قیمت میں عمرہ گروپ, اور ساتھ ہی پہلی مرتبہ جانے والے مومنین کے لیے مزید ڈسکاؤنٹ بھی. تو انتظار کس بات کا ہے؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کریں. مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں. نور ہی نور ہے, خلق مشکور ہے, ضیافت نور ہے, ضیافت نور ہے. نور ہی نور ہے, خلق مشکور ہے, ضیافت نور ہے. ویلکم بیک ناظرین کرام, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری گفتگو
فضیلت قرآن اور قرآن نے خود اپنی فضیلت کے متعلق کیا کچھ بیان کیا. بریک سے پہلے قبلہ علامہ سید محمد مجتبیٰ نقوی صاحب سے جاری اور ساری تھی. قبلہ آپ نے جس طرح بریک پر جانے سے پہلے بیان کیا کہ یہ قرآن ہی ہے جس کے متعلق کہا گیا کہ اس کو اس کی تلاوت کے حق کے ساتھ تلاوت کیا جانا چاہیے, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایمان میں اضافہ ہوگا. اور پھر تمام روایات کا آپ نے, آیات کا آپ نے سہارا لیا. تو اس کو اسی ضمن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات ہو گئی کہ قرآن نے خود بیان کر دیا کہ تلاوت کا حق ادا کیا جائے. پھر آپ نے یہ بھی گفتگو کے آخر میں بیان کیا کہ اگر ہمیں اسی قرآن کی آیات کو سمجھنا ہے تو ہمیں اہل بیت کا سہارا لینا ہوگا. تو اسی حق تلاوت کے متعلق روایات اور احادیث میں ہمیں کس قدر اہمیت نظر آتی ہے؟ جی دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ کی اسی بات کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے رسول اکرم کی ایک حدیث سے سہارا لوں گا کہ اب ایک بات کی طرف توجہ کرنی ہے ہم نے. دیکھیے ابھی بات چل رہی تھی ہماری کتابوں کے سردار کے بارے میں. جی بالکل. اب جو میں حدیث نقل کر رہا ہوں آپ کو, وہ انبیاء کے سردار بے شک خود اس کتابوں کے سردار کے بارے میں فضیلت بیان کرتے ہیں. دیکھیے جب کبھی کوئی ایک بڑی شخصیت کسی دوسری بڑی شخصیت کے بارے میں کوئی تعارف کروا رہی ہوتی تو اس کی بات اور اس کا وزن کیا ہے, اس بات کا وزن کیا ہے, ایک بڑھ جاتا ہوگا. تو یہاں پر جب نبی اکرم ارشاد فرما رہا ہے تو نبی اکرم کی بات ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی عام انسان کی بات ہے. آیت میں کیا ہے کہ نبی کوئی کلام نہیں کرتا سوائے یہ کہ وہ وحی خدا سے کرتا ہے. تو اب جب نبی کوئی بھی گفتگو کریں گے تو وہ کیا ہوگی, وحی خدا ہوگی. یعنی وہ نبی کا کلام نہیں رہے گا, اب وہ خداوند عالم کا کلام بن جائے گا. تو نبیوں کے سردار اس کتاب کے سردار کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ دیکھیں نبی نے فرمایا نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن. صحیح, سبحان اللہ. خدا بند عالم کے رسول حکم دے رہے ہیں, امر کر رہے ہیں کہ دیکھو اپنے گھروں کو منور کرو کس کے ذریعے سے, تلاوت قرآن کے ذریعے سے. یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں نور ہو, جی کون سا نور, یہ ظاہری نور کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر, یہاں ہو رہی ہے روحانی نور, معنوی نور کی بات. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں معنوی نور ہو تو تم کیا کرو, قرآن کریم کی تلاوت کرو. اس کے بعد نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْبَيْتَ إِذَا كَثُرَ فِيهِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ كَثُرَ خَيْرُهُ. کہ دیکھو جب کسی گھر میں تلاوت قرآن کی جاتی ہے اور کس انداز میں کی جاتی ہے, صرف تلاوت قرآن نہیں کہا, جس گھر میں زیادہ تلاوت قرآن کی جاتی ہے اس گھر میں خیر بھی زیادہ ہو جاتا ہے. صحیح. یعنی نبی اکرم صرف خیر کی بات نہیں کر رہے بلکہ کہہ رہے ہیں خیر کثیر کی بات کر رہے ہیں. اگر تمہیں خیر کثیر چاہیے تو تم کیا کرو, اپنے گھر میں تلاوت قرآن کرو. اب ایک بات کی طرف التفات کرنا چاہوں گا, رمضان کا مہینہ ہے اور قرآن کی بھی بات ہو رہی ہے, تو ہمارے ہاں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سال میں صرف ایک مہینے میں کیا کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم. اس ایک مہینے میں صحیح بات ہے قرآن کی تلاوت کی ایک فضیلت ہے. رمضان کے مہینے میں ایک عمل 70 اعمال کے برابر ہو جاتا ہے, تمام فضیلتیں اپنی جگہ. لیکن اس بات کی طرف ہمیں ملتفت ہونا ضروری ہے, وہ یہ کہ ہم باقی دوسرے مہینوں میں بھی تلاوت قرآن کریں. بالکل. کیوں؟ کیونکہ نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ خیر کثیر کب ملے گا, جب تم تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ کرو گے. تم ایک مہینے میں تلاوت کرو گے تو تمہیں وہ خیر کثیر عطا نہیں ہوگا جو خداوند عالم کے رسول اس حدیث میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک عمل ایک مہینے میں کر رہے ہیں اور اسی عمل کو 12 مہینوں میں اگر کریں گے تو اس کی ایک الگ جو ہے وہ تاثر ہوگا, اس کی ایک الگ تاثیر ہوگی. تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم کیا کریں, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو الماری کے اوپر ایک غلاف کے اندر بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ قرآن کریم ہے, اس کو اونچی جگہ پہ رکھا جائے. اونچی جگہ پہ جب رکھا جاتا ہے تو پھر وہ اونچی جگہ پہ ہی رہتا ہے, وہ پھر کسی کے ہاتھ میں نہیں آ پاتا. یہ جو ہے وہ کیا ایک مشکل ہے کہ جس کی طرف ہمیں ملتفت ہونا ضروری ہے کہ صرف رمضان کریم میں ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں. صرف ایسا نہیں ہے کہ سال کے ایک مہینے میں اگر قرآن کی تلاوت کریں گے تو خیر کثیر مل جائے گا. اس ضمن میں ایک اور المیہ بھی ہمیں معاشرے میں 2-3 اور ایلیمنٹس بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ بعض اوقات تلاوت سے ہٹ کر ہم نے غالباً کچھ رسومات کے لیے قرآن کو مختص کر دیا. گھر سے بیٹی رخصت ہو رہی ہے, اس کے لیے قرآن سر پہ رکھا جا رہا ہے, قرآن سے نکالا جائے گا, قرآن جو ہے وہ جزدان جو ہے وہ مٹی میں اٹتا رہے گا اور اس کو جو ہے قرآن وہیں پہ اوپر الماری کے اوپر جو ہے, یا وہ ایک اور اونچی جگہ بعض اوقات نظر آتا ہے کہ کسی کا نام رکھنا ہے تو قرآن سے لیا گیا, اور ان چیزوں سے تلاوت کو چھوڑ. رسول اس سے بالکل برعکس بات کر رہے ہیں. بالکل احسن. تو رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ تم تلاوت کرو. خیر کثیر کب ملے گی, جب تم تلاوت زیادہ کرو. جس گھر میں ان البیت الذی کثر فیہ تلاوت, جس گھر میں قرآن کی تلاوت زیادہ ہو رہی ہے اس گھر میں رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ خیر زیادہ ہوگی. تو اگر خیر چاہیے تو قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ قبلہ ہمارے ساتھ مشکلات پیش آ رہی ہیں, ہمارے اوپر سے برکتیں اٹھ گئی ہیں, تو خیر کب آئے گی, برکت کب آئے گی, جب قرآن کی تلاوت. اگر قرآن کو الماری کے اوپر بند کر کے رکھ دیا جائے گا, وہ مٹی میں اٹتا رہے گا, تب خیر نہیں آئے گی. جب تلاوت کی جائے گی, اور صرف ایسا نہیں کہ ایک دفعہ تلاوت, سال میں ایک دفعہ تلاوت ہو رہی ہے, نہیں, پورے سال تلاوت ہوگی, 12 کے 12 مہینوں میں تلاوت ہوگی. جتنی زیادہ تلاوت ہوگی اتنی زیادہ خیر خداوند عالم
عطا فرمائے گا. یہ ایک نبیوں کے جو سردار تھے وہ خود کتابوں کے سردار کے بارے میں جو ہے وہ کیا کر رہے تھے, بیان کر رہے تھے. گھر کی بات جب آ گئی ہے اور سرداروں کی بات آ گئی ہے تو ایک حدیث جو اولیاء کے سردار ہیں, جو اوصیاء کے سردار ہیں, ان سے بھی خود اس قرآن کی فضیلت کے بارے میں سنتے چلیے کہ دیکھیں مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو البیت الذی یقرأ فیہ القرآن وَيُذْكَرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ تَكْثُرُ بَرَكَتُهُ وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ وَتَهْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ. صحیح. کہ دیکھو وہ گھر کہ جہاں پر کون فرما رہا ہے, مولا متقیان جو اوصیاء کے سردار ہیں, امیر المومنین ارشاد فرما رہا ہے کتابوں کے سردار کے بارے میں, کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ گھر کہ جہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, جہاں قرآن کو پڑھا جاتا ہے, جی ٹھیک ہے, وَيُذْكَرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, اور خداوند عالم کا ذکر کیا جاتا ہے, خداوند عالم کو یاد کیا جاتا ہے, تو تکثر برکتہ, اس گھر کی برکتیں کیا ہو جاتی ہیں, زیادہ ہو جاتی ہیں. یقیناً اس رسول کی جو حدیث تھی اس کا تتمہ مولا متقیان نے پیش کیا کہ رسول نے وہاں پر کیا فرمایا کہ خیر ہو جائے گی, خیر کے ساتھ ساتھ اب نبی اکرم کے جو وصی ہیں وہ کیا فرما رہا ہے کہ خیر کے ساتھ ساتھ تمہیں برکتیں بھی خداوند عالم دے گا. اور صرف برکتیں نہیں دے گا, مولا متقیان فرما رہا ہے وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ, یہ جو تمہارا گھر ہے یہ ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ بن جائے گا, یہاں پر ملائکہ حاضر ہونا شروع ہو جائیں گے. وَتَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ, اور شیاطین اس گھر سے تمہارے دور ہو جائیں گے اگر تم اس گھر میں کیا کرو گے, قرآن کریم کی تلاوت کرو گے. جی بسم اللہ. میں آخری جملہ جو ہے وہ حدیث کا کمپلیٹ کر کے آپ کی گفتگو آپ کی طرف آؤں گا. دیکھیے اگلا جملہ بڑا ہی لطف اندوز ہونے والا جملہ ہے. نبی اکرم کے جو وصی ہیں مولا متقیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو وَيُضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ الْكَوَاكِبُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ, کہ دیکھو یہ قرآن کریم کی تلاوت جس گھر میں ہو رہی ہے یہ اس طرح سے روشن ہو جاتا ہے, اس طرح سے چمکنے لگتا ہے کہ جس طرح سے آسمان والوں کے لیے ستارے, زمین والوں کے لیے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں. یعنی اللہ کے ولی کیا فرما رہے ہیں, دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کسی گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو, یعنی اپنے گھر میں اگر تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو یہ گھر آسمان والوں کے لیے ان ستاروں کی مانند ہے جو ستارے زمین والوں کے لیے چمکنے کا کام کرتے ہیں. یعنی انسان جب آسمان کی طرف نظر کرتا ہے تو وہ ان چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر لطف اندوز ہو جاتا ہے اور ایک اسے خوشی ہوتی ہے. اسی طرح سے جب آسمان والے زمین کی طرف نظر کرتے ہیں تو انہیں یہ گھر جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی وہ گھر چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند نظر آ رہا ہو. یعنی آپ کی ان تمام روایات کی روشنی میں اگر نتیجے کلام کی طرف آئیں تو میں یہ سمجھا ہوں کہ غالباً ہم آج جو ایک پراشوب دور سے گزر رہے ہیں, ہر ایک شخص کسی نہ کسی مسئلے میں گھرا ہوا ہے, تو ہر مسئلے کا حل ہمیں قرآن کریم کی تلاوت میں بیان کر دیا گیا. رسول اکرم نے کہہ دیا کہ وہ گھر بابرکت ہو جائے, خیر کثیر ملے گی. وہاں پر امام علیہ السلام نے کہہ دیا کہ آسمان والوں کے لیے جس طرح ستارے زمین والوں کے لیے چمک رہے ہوتے ہیں. قبلہ اس کے علاوہ بھی کیا ہمیں روایات میں تلاوت قرآن کے کچھ اور فوائد بھی نظر آتے ہیں؟ بالکل, تلاوت قرآن کے اپنے کچھ فوائد جو ہیں وہ احادیث میں بیان کیے گئے. میں بس صرف چند فوائد آپ کی خدمت میں عرض کر کے گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھاؤں گا. دیکھیے رسول اکرم کی حدیث ہے, رسول فرماتے ہیں کہ خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے انتخاب کردہ بندہ وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے. یعنی صرف تلاوت کرنے کے فوائد نہیں ہے بلکہ قرآن کو ٹھیک طریقے سے تلاوت کرنے کے بھی کیا کچھ فوائد, جس طرح آیت میں جس طرح حق ہے تلاوت, بالکل جس طرح حق. تو اللہ کے رسول کیا کہہ رہا ہے کہ تم میں سے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ کیا ہے, وہ چنندیدہ لوگوں میں سے ہے. اسے خداوند عالم نے کیا کیا, اختیار کیا. صرف تلاوت قرآن کے لیے یا قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرنے والا ہی خدا کے چنندیدہ لوگوں میں سے نہیں ہے, بلکہ وہ بھی جو قرآن کو سکھا رہا ہے وہ بھی خیارکم ہے. خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ, جو تم میں سے سکھائے اور سیکھے, دونوں کیا ہیں, دونوں خداوند عالم کے چنندیدہ لوگوں میں سے. اس کے بعد ایک مغفرت کی ایک بات ہوتی ہے کس کے لیے, خود قرآن کو سیکھنے والے کے لیے اور سکھانے والے کے لیے. کہہ رہے ہیں کائنات کے نبی کہ معلم القرآن و متعلمہ لیستغفر لہ کل شیء حتی الحوت فی البحر. سمندر میں ایک مچھلی ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے حوت, اور انگلش میں ہماری زبان میں انگلش میں کہتا ہے ویل, ویل مچھلی جو سب سے بڑی مچھلی ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ رسول کائنات کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو معلم قرآن ہے, یعنی جو قرآن کو سکھانے والا ہے, اور جو متعلم ہے, جو سیکھنے والا ہے, ان دونوں کے لیے کائنات کی ہر چیز کیا کر رہی ہوتی ہے, مغفرت کر رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ وہ اس سمندر کی بڑی مچھلی
جسے ویل کہا جاتا ہے وہ بھی کیا کر رہی ہوتی ہے, اس معلم قرآن اور متعلم قرآن, جو سیکھنے والا ہے جو سکھانے والا ہے, دونوں کے لیے کیا کر رہی ہوتی ہے, مغفرت فرما رہی ہوتی ہے. اور بھی بہت سی احادیث جو ہے نا وہ بیان ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن کی طرف نظر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کے نور میں کیا ہوتا ہے, اضافہ ہوتا ہے, گناہ کم ہو جاتے ہیں, میزان میں جو ہے وہ خفیف اور خفت جو ہے وہ کیا آ جاتی ہے, میزان میں آ جاتی ہے. جب قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا تو تمہارا میزان اگر گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا تو اس میزان میں اگر تم چاہتے ہو کہ تخفیف آئے تو تم قرآن کریم کی تلاوت کرو. یہاں تک کہ روایات میں بیان ہوا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے, اس کے ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو, اس کے ماں باپ کے گناہوں میں کیا ہو جاتا ہے, خداوند عالم تخفیف کر دیتا ہے. سبحان یعنی قرآن کی تلاوت کا ایک عجیب جو وہ اثر ہے. ماں باپ کافر تھے, تم نے قرآن کی تلاوت کی, تمہارے ماں باپ کے گناہوں کو خداوند عالم نے کم کرنا شروع کر دیا. وہ ایک روایت بھی ہمیں بعض اوقات نظر آتی ہے کہ ایک شخص جو مرحوم تھا, اس کے بچے نے اس پر ایک بار عذاب کم ہو گیا تو اس نے استفسار کیا تو معلوم ہو کہ آج تمہارے بچے نے قرآن پڑھنا شروع کیا جس کی وجہ سے تم پر یہ عذاب کم کیا گیا. یعنی یہ جہاں ہمارے لیے ایک باعث ثواب اور باعث برکت ہے, وہیں ہمارے والدین کے لیے بھی جو یقیناً وہ کیا باعث ثواب اور باعث برکت و رحمت ہے. صحیح. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں تو جس طرح آپ نے پروگرام میں بیان کیا کہ یہ مہینہ سردار ہے اور پھر قرآن مجید بھی کتابوں کی سردار ہے, بالکل, اور آیت کا سہارا بھی ہم نے لیا کہ اسی مہینے میں قرآن کے نزول کے متعلق آیت بیان کر رہی ہے. یہ دو ربط قرآن اور رمضان کے درمیان ہو گئے. کیا اس کے علاوہ بھی آیات میں روایات میں اس کے متعلق بیان ہوا کہ رمضان اور قرآن میں تعلق اور ربط کس طرح سے ہے؟ جی دیکھیے, آپ کی اس بات کے لیے جو ہے وہ خداوند عالم کے 5ویں امام, 5ویں ولی, 5ویں نائب امام محمد باقر علیہ السلام کی اس حدیث کا سہارا لوں گا کہ جس میں امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو وَلِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے لیے سب سے بہترین موقع جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس مہینے میں جتنی برکتیں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں. بالکل. قرآن کی فضیلت کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی. 5ویں امام کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو رمضان کا مہینہ اور قرآن کا تعلق کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں 5ویں امام کہ دیکھو ہر چیز کے لیے جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, ایک بہار ہوتی ہے, اس کا ایک موسم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور قرآن کے لیے جو چیز باہر خداوند عالم نے رکھی وہ یہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ رکھا. یعنی اگر انسان چاہتا ہے, دیکھیے ایک مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کروں گا, جب کسی چیز کا موسم آتا ہے تو ہم اس کی جو چیز اس موسم کے اندر پائی جا رہی ہوتی ہے اس سے کیا کرتے ہیں, استفادہ کرتے ہیں. تو جب قرآن کا موسم آیا ماہ رمضان مبارک تو ہمارے لیے سب سے بہترین موقع یہی ہے کہ ہم کیا کریں, اس ماہ رمضان میں قرآن سے استفادہ کریں اور جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں, تاکہ وہ جو خیر کثیر خدا کے پابند عالم کے جو رسول بیان کر رہے تھے کہ جو عام مہینوں میں تھی وہ یہاں پر کیا کر دے, خداوند عالم ہمیں عطا کر دے. اور اس کا تعلق کچھ اس طرح سے قرآن میں بھی مل سکتا ہے جیسے کہ آپ نے ابتدائی گفتگو بیان کیا کہ ہم نے قرآن کو کس مہینے میں نازل کیا, اس رمضان مبارک کے مہینے. یعنی کسی عام مہینے میں خداوند عالم نے اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے انتخاب نہیں کیا, بلکہ ایک مہینوں کے سردار کے لیے کتابوں کے سردار کا انتخاب کیا. کتابوں کا سردار اگر آئے گا تو وہ کون سے مہینے میں آئے گا, مہینوں کا جو سردار ہے ماہ رمضان مبارک اس کے اندر. بالکل قبلہ, بالکل بہترین انداز میں آپ نے بھی بیان کیا کہ ربط ہے. بالکل, جب ربط ہے تو ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہماری پریکٹس میں بھی ایک چیز آ جاتی ہے, ہم تلاوت قرآن کو اپنی روٹین بناتے ہیں. اور عمومی حالات میں جس طرح آپ نے روایات میں بیان کیا, قرآن کی آیات بھی بتاتی ہیں کہ تلاوت کا ایک اپنا مقام ہے, کہ اپنی فضیلت ہے. بالکل, رسول اکرم نے بھی بیان کر دیا کہ خیر و برکت ہوتی ہے, خیر کثیر ہوتی ہے. تو یہ عام دنوں کے لیے. بالکل. تو کیا جب ہم بہار کے موسم میں ایک پھل سے, ایک چیز سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے تو وہ عام دنوں سے تو غالباً زیادہ فائدہ دے رہا ہوگا. صحیح بات ہے. اس کے لیے جو ہے وہ رسول اکرم کی اس حدیث کا سہارا لوں گا, اس جملے کا سہارا لوں گا کہ جس میں دیکھیے نبی اکرم کیا فرما رہا ہے کہ اگر تم رمضان مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو تو تمہیں ثواب کیا دے گا خداوند عالم. دیکھیے نبی فرما رہے ہیں کہ ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور. صحیح, کہ دیکھو تم میں سے جو بھی ماہ مبارک کے رمضان کے اندر قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے, صحیح, یعنی قرآن کی بے شمار آیات ہیں, ان میں سے اگر تم کسی ایک آیت کی بھی تلاوت کر لو, ایک مختصر سی آیت کی بھی اگر تم تلاوت کر لو تو تمہیں اجر و ثواب کون سا ملے گا,
رسول فرما رہے ہیں، کائنات کے نبی فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں خداوند عالم وہ ثواب عطا کرے گا کہ جو کسی دوسرے مہینے میں ختم قرآن کا ثواب. صحیح. یعنی اگر تم کسی دوسرے مہینے میں قرآن کو ختم کرو گے، جی اس کو یعنی شروع سے لے کر بسم اللہ سے لے کر والناس تک تم اگر پورا قرآن ختم کرو گے، جی اس پورے قرآن کو جو ختم کرنے کا ثواب ہے خداوند عالم اس رمضان کے مہینے میں، کیونکہ رمضان بہار ہے قرآن کے لیے، تو ایک آیت کے بدلے میں خداوند عالم وہ پورا ثواب جو ختم قرآن کا ثواب ہے وہ تم ایک آیت کے بدلے میں یہاں تک کر دے گا. صحیح. ایک آیت اس قدر خیر کثیر ہو گئی کہ بالکل قریباً جو 6000 کے قریب آیات ہم صرف ایک آیت کے بدلے میں ثواب حاصل کر سکتے ہیں پورے ختم قرآن کا. جی بالکل. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. بہت بہت شکریہ. خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات الہی آمین. خداوند تعالیٰ آپ کی بھی اور مدرسہ صاحب و زمان کی بھی توفیقات خیر میں کیا فرمائے، اضافہ فرمائے، اور اس رمضان مبارک کے مہینے میں جتنا ہو سکے ہم اس ماہ رمضان کی برکتوں سے استفادہ کر سکیں اس سے پہلے کہ یہ مہینہ ہمیں الوداع کہہ کر چلا جائے. یہی خداوند عالم سے دعا ہے ہمارے لیے بھی اور ناظرین کے لیے. بہت شکریہ قبلہ. جزاکم اللہ. بہت شکریہ. حضرات کرام، ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے آج کی اس نشست میں قرآن کریم اور رمضان کی فضیلت کے متعلق بیان کیا. نتیجہ کلام یوں نکالیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں جہاں ہر ایک چیز سے زیادہ استفادہ حاصل کرنا چاہیے، خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، وہیں قرآن کریم سے بھی زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں قرآن سے صحیح معنوں میں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، ہمیں اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ.